نامور کالم نگار علی عمران جونیئر اپنے ایک کالم میں لکھتے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، روزانہ افطاری کے لیے پھل فروٹ بھی لینا ضروری ہوتا ہے۔ دسترخوان پر جب تک بھرپور افطاری نہ ہو تو مزہ ہی نہیں آتا۔ کراچی اور لاہور کی افطاری میں ہم نے یہ فرق بخوبی دیکھا کہ لاہور میں افطار ہلکی پھلکی ہوتی ہے جس کے فوری بعد کھانا کھایا جاتا ہے، جبکہ کراچی میں بہت تگڑی قسم کی افطاری ہوتی ہے جس کے بعد کسی کھانے کی گنجائش نہیں رہتی۔ تو ہم کہہ رہے تھے کہ جب آپ افطار کے لیے فروٹ لینے بازار جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ تربوز والے آپ کو کس انداز سے تربوز دیتے ہیں۔ ہم نے ایک تربوز والے سے سوال کیا، یار تمہیں کیسے تربوز کو تھپکی دینے سے پتہ چل جاتا ہے کہ تربوز میٹھا اور لال نکلے گا؟ تربوز والا ہماری بات سن کر مسکرایا، پھر اس نے اپنی بڑی ہوئی شیو والا چہرہ کھجایا، پھر پیلے پیلے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہنے لگا، پتہ نہیں صاحب جی، لیکن میرے باپ نے مجھے سمجھایا تھا کہ 2 تربوز پر تھپکیاں مارو، پھر تیسرے والا تربوز گاہک کو پکڑا دو، گاہک خوش ہو جاتا ہے۔ واقعے کی دم، نواز شریف پہلا تربوز، آصف زرداری دوسرا تربوز۔ تربوز والے نے یہی کیا، عوام کو تیسرا تربوز یعنی خان صاحب کو پکڑا دیا۔ عوام بھی تیسرا تربوز لے کر خوش ہو گئے۔ وہ تو اس وقت پتہ چلا جب گھر آ کر تربوز کاٹا۔ گزرے رمضان المبارک کے ایک جمعے کا واقعہ ہے۔ اس بار تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے نماز جمعہ کے اجتماعات پر شدید قسم کی پابندی ہے اور اطلاعات ہیں کہ عیدین کے اجتماعات بھی نہ ہو سکیں۔ سندھ حکومت نے تو گلے مل کر عید مبارک کہنے پر بھی پابندی لگا دی ہے۔ تو ہم بتا رہے تھے کہ گزشتہ سال رمضان المبارک کے ایک جمعے کو ہمارے ساتھ ایک سین ہو گیا۔ اسے شین مت سمجھیے گا ورنہ آپ کے ساتھ بھی کبھی عین غین ہو سکتا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ جمعے کی نماز پڑھنے اپنے علاقے کی جامع مسجد گئے۔ رمضان المبارک کی وجہ سے کافی رش کا اندازہ تھا، اس لیے عین دوسری اذان کے وقت جانے کے بجائے کچھ پہلے جانے کی ٹھانی اور مسجد کے اندر سایہ دار جگہ میں جگہ بنا کر بیٹھ گئے۔ مولوی صاحب کا اردو میں خطاب یا بیان جاری تھا۔ بڑے پرجوش اور ولولے کے انداز میں وہ اپنی تقریر جاری رکھے ہوئے تھے۔ مولوی صاحب کے لہجے سے بالکل اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ ان کا روزہ ہے، یہ ہمارے اندر کا ریڈار بتا رہا تھا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ آواز میں گھنگھرج، ہاتھوں کا فضا میں ہلانا، بار بار ریش مبارک پر ہاتھ پھیرنا۔ روزے میں تو انسان بالکل ڈھیلا ڈھالا سا ہو جاتا ہے۔ شاید یہ ہماری آبزرویشن ہو، ممکن ہے آپ اتفاق نہ کریں۔ بہرحال مولوی صاحب کے خطاب کے دوران چندے کا باکس نمازیوں کے آگے کیا جا رہا تھا۔ باکس ہمارے سامنے پہنچا تو ہم نے بسم اللہ پڑھ کر جیب سے 10 روپے کا کڑک نوٹ نکالا اور اسے چندہ باکس کے سپرد کر ڈالا۔ ہمارے پیچھے بیٹھے صاحب نے اس دوران ہمارا کاندھا ہلایا، پھر ممکن ہے تھپکی دی اور 500 کا نوٹ ہمارے ہاتھ میں تھما دیا۔ ہمارے دل میں ان صاحب کے لیے جذبات امنڈ آئے۔ ہم نے وہ نوٹ پکڑا اور اسے بھی جلدی سے چندہ باکس کی نظر کر دیا اور پلٹ کر ان صاحب کو بڑی عقیدت بھرے انداز میں کہا، جزاک اللہ جناب۔ وہ صاحب تھوڑا سا آگے کی طرف جھکے، ہمارے کان کی طرف اپنا منہ لائے اور بہت ہی آہستہ سے بولے، احتیاط کیا کیجیے، یہ نوٹ آپ کی جیب سے گر گیا تھا۔